عبدالعلیم خان نے وزارت سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ سینئر وزیر پنجاب علیم خان نے اگست میں وزیر اعظم سے ملاقات میں استعفیٰ پیش کیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے تاحال علیم خان کا استعفیٰ قبول نہیں کیا۔ نجی چینل سے گفتگو میں علیم خان نے کہا کہ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے استعفیٰ دینا چاہتا ہوں۔ وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی جس میں مستعفی ہونے کی اجازت مانگی تھی۔ وزیر اعظم سے 2 سے 3 مرتبہ وزارت سے مستعفی ہونے کا کہہ چکا ہوں۔ وزیر اعظم جس دن اجازت دیں گے کابینہ سے مستعفی ہو جاؤں گا۔ سینئر وزیر پنجاب عبدالعلیم خان نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ایک بار پھر چیف الیکشن کمشنر سے استعفیٰ مانگ لیا۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ چیف الیکشن کمشنر اپنی آزاد حیثیت کھو چکے ہیں، ان پر اعتراضات ہیں۔ پاکستان میں ابھی ایسے حالات نہیں آئے کہ کوئی الیکشن منعقد کرانے والا نہ ملے۔ الیکشن کمیشن کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ غیر سیاسی حیثیت بحال رکھے۔ اگر ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، ملک کی حکومت اور اس کے بعد اپوزیشن کی پارٹیز سب کا یہ خیال ہے کہ وہ اب اپنی حیثیت کھو چکے ہیں، وہ کھو چکے ہیں، اب ان کو چلا جانا چاہیے اور نیا بندہ آ جائے گا۔ 22 کروڑ کی آبادی ہے، یہ تو نہیں ہے کوئی الیکشن کروانے والا نہیں ہے ہمارے ملک میں۔ اور سعد رفیع کہتے ہیں کہ ملک پر اقلیت کی غیر نمائندہ حکومت 3 سال سے مسلط ہے۔ حکومت EVM کے ذریعے الیکشن چوری کرنا چاہتی ہے۔ بے لگام حکومتی وزراء اب الیکشن کمیشن کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ عوام کو تماشا بنائیں۔ کہ اس ملک پر اقلیت کی غیر نمائندہ حکومت 3 سال سے مسلط ہے۔ اگلا الیکشن چوری کرنے کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے وہی کام لیا جائے گا یا لیا جانا مقصود ہے جو RTS سسٹم بٹھا کر لیا گیا تھا۔ بے لگام حکومتی وزراء ہیں اور وہ الیکشن کمیشن کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ کسی حکومت کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ پاکستان کے 22 کروڑ جو رہنے والے ہیں اور جو کروڑوں ووٹر ہیں ان کا تماشا لگائے۔ وفاقی حکومت نے کراچی میں نئی مردم شماری کرانے کا اعلان کر دیا۔ اسد عمر نے بجلی کے بلوں میں KMC ٹیکس وصول کی تجویز مسترد کر دی۔ ساتھ ہی کراچی میں 5 بڑے منصوبے مکمل کرنے کا وعدہ بھی کر لیا۔ بولے گرین لائن بسیں نومبر سے چلنا شروع ہو جائیں گی۔ وفاق نے کراچی کی قسمت چمکانے کی ٹھان لی۔ شہر میں 5 بڑے منصوبے جلد مکمل کرنے کا عہد کر لیا۔ شہریوں کو گرین لائن بسوں میں سفر کے لیے اور تاریخ بھی دے دی۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ گرین لائن منصوبے کے لیے 40 بسیں لائی جا رہی ہیں۔ نومبر میں بسیں چلنا شروع ہو جائیں گی۔ 20 ستمبر کے لگ بھگ یہ بسیں آتی ہیں پہلی، تو اس سے 6 سے 8 ہفتے کے اندر ہمارا جو ہے وہ باقاعدہ آپریشن شروع ہو چکا ہوگا۔ وفاقی وزیر نے K4 منصوبے پر فروری 2022 میں دوبارہ کام کے آغاز اور 2023 میں منصوبہ مکمل ہونے کی نوید سنا دی۔ انہوں نے بتایا کہ کراچی سرکولر ریلوے کا سنگ بنیاد وزیر اعظم رکھیں گے۔ انڈر پاسز بننے ہیں، کچھ اوور ہیڈز بننے ہیں، اور اس کے علاوہ پورا وہ سول انفراسٹرکچر ہے جس کے اوپر یہ سارا نظام چلنا ہے۔ جیسے میں نے کہا 29 کلومیٹر تو ایلیویٹڈ ہے۔ تقریباً 27 ارب روپے کا تخمینہ ہے۔ 30 ستمبر سے پہلے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کراچی آئیں گے اور اس کا جو انفراسٹرکچر والا جو حصہ ہے اس پروجیکٹ کا، اس کا افتتاح کر دیں گے سارے پروجیکٹ کا۔ اسد عمر کا مزید کہنا تھا کہ وفاق کراچی میں نئے اور جدید انداز میں مردم شماری کرانے جا رہا ہے۔ اس کے بعد نئی حلقہ بندیاں کی جائیں گی۔ ایک سوال پر ان کا کہنا تھا کہ الیکٹرک کسی صورت KMC ٹیکس وصول نہیں کرے گی۔ کل میری حماد اظہر سے بات ہو گئی ہے اور بالکل بھی ہم یہ نہیں کرنے کے لیے جا رہے، اپنا کام خود کریں۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے شہر قائد میں 55 کلومیٹر سڑکیں بنانے کا بھی اعلان کیا۔ پریس کانفرنس میں وفاقی وزیر علی زیدی نے ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب کو کراچی کا بے تاج بادشاہ قرار دے دیا۔ اور ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے اسد عمر کو جواب دے دیا۔ کہا PTV فیس بل میں وصول کی جا سکتی ہے تو KMC ٹیکس کیوں نہیں؟ وسیم اختر بتائیں انہوں نے K الیکٹرک سے واجبات کیوں نہیں لیے؟ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ بلدیہ عظمی کراچی کے مرکزی دفتر میں جرمن سفیر سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مرتضی وہاب نے کہا کہ میرے 35 روز سے لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ وہ لوگ پریشان ہیں جنہوں نے 35 سال کراچی پر حکمرانی کی ہے۔ میں اس شہر کا بیٹا ہوں، اس شہر کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ میری پوری کوشش ہے کہ KMC کو اپنے پیروں پر کھڑا کر دوں تاکہ آئندہ میئر کو مالی مسائل کا سامنا نہ ہو۔ جو لوگ ماضی میں اختیارات کا رونا روتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ KMC کے پاس تو اختیارات ہی نہیں ہیں، وہ آج 35 روز میں اتنے پریشان کیوں ہو گئے؟ میں تو ابھی تک کچھ نہیں کیا، ہلکی پھلکی سی چیزیں کی ہیں، کچھ پارکس کو ٹھیک کرنا شروع کیا ہے، ایکٹیویٹی دکھائی ہے اپنی، انفراسٹرکچر کے حوالے سے 2-4 پروجیکٹس کو انیشیٹ کرنے کے لیے ٹینڈرنگ کا پروسیس سٹارٹ کیا ہے۔
शहरी को नजर आ रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बोले कि KMC के टैक्स पर शोर मचाने वाले ये बताएं कि वजीर आजम के 1100 अरब के पैकेज का क्या हुआ। कराची से पैसा कमाएं और इस्लामाबाद पर लगाएं, अब ऐसा नहीं चलेगा। पैसे यहाँ से कमाएंगे, इस्लामाबाद में कोई चीज़ कर देंगे, लेकिन कराची शहर जो कि आपको कमा के देता है उसके लिए कुछ नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध इस्लामाबाद गए थे, उनकी खुद वज़ीर ख़जाना से बात हुई शौकत तरीन साहब से, और शौकत तरीन साहब ने बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया। मुर्तज़ा वहाब ने मजीद कहा कि जो टैक्स जमा होगा वो आवाम के सामने KMC वेबसाइट पर दिखाया जाएगा। कराची वालों का पैसा शहर की तामीर और तरक्की पर खर्च किया जाएगा। मुल्क भर में कैंटोनमेंट बोर्ड्स के कल होने वाले इलेक्शन के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। रिटर्निंग अफसरान और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स ने इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। सूबाई हुकूमतों को इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे नस्ब करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए पोलिंग स्टेशन पर पुलिस तैनात होगी। पोलिंग स्टेशन की हदूद के बाहर रेंजर्स और FC भी तैनात होगी। प्रिजाइडिंग अफसरान गिनती के फ़ौरन बाद नताइज का ऐलान पोलिंग स्टेशन पर करेंगे। कैंटोनमेंट बोर्ड्स के कल होने वाले इंतखाबात के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर दिए गए हैं। रिटर्निंग अफसरान और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स ने इस बारे में इलेक्शन कमीशन को भी आगाह कर दिया है। राका पोशी की बुलंद चोटी सर करने वाला कोहपेमा वाजिदुल्ला नगरी वापसी के सफ़र में मुश्किल में फंस गए। अल्पाइन क्लब के मुताबिक ख़राब मौसम के बायस वाजिदुल्ला नगरी 6900 मीटर की बुलंदी पर फंस गए हैं। मदद के लिए कमिश्नर गिलगित डिवीज़न को ख़त लिख दिया गया है। वाजिदुल्ला नगरी चेक रिपब्लिक के 2 साथियों समेत चोटी पर मदद के मुंतज़िर हैं। राका पोशी की बुलंद चोटी को सर किया था वाजिदुल्ला नगरी ने, लेकिन वापसी के सफ़र में वो मुश्किल में फंस गए हैं। अल्पाइन क्लब के मुताबिक ख़राब मौसम के बायस वो वहाँ पर फंसे हुए हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का तूफान आ गया। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी की कीमतों में 96 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया, जबकि कुकिंग ऑयल 97 रुपये फ़ी लीटर तक महंगा कर दिया गया है। इस्लामाबाद से वकास अजीम की रिपोर्ट देखते हैं। गरीब की टूटी कमर पर महंगाई का एक और कुल्हाड़ा चल गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर खाने पीने की अशिया महंगी नहीं बहुत महंगी हो गईं। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी की कीमतों में इकट्ठे 96 रुपए तक फी किलो इजाफा कर दिया गया है। कुकिंग ऑयल 97 रुपए तक फी लीटर महंगा हो गया। कार्न कुकिंग 370 रुपए तक फी लीटर हो गया। कीमत 500 से बढ़कर 870 रुपए फी लीटर हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर 1 किलो 200 ग्राम टी वाइटनर्स की कीमत भी 40 रुपए तक बढ़ा दी गई। खीर समेत मुख्तलिफ स्वीट डिश के छोटे डब्बे 10 रुपए, 50 ग्राम फेस क्रीम की कीमत में 40 रुपए तक का इजाफा किया गया है। काली मिर्च के डब्बे की कीमत 10 रुपए तक बढ़ा दी गई। चिली, गार्लिक, बारबेक्यू, पिज्जा सॉस, साबन, टी मिक्स, लिक्विड फ्लो क्लीनर की कीमतें भी बढ़ा दी गईं। टिश्यू का डब्बा 15 रुपए और टिश्यू रोल 5 रुपए तक महंगा कर दिया गया। आवाम का कहना है कि महंगाई से वो पहले ही परेशान हैं। अब अशियाए ज़रूरिया की कीमतें मजीद बढ़ने से 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गई। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। वकास अजीम 24 न्यूज़ इस्लामाबाद।